قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. عزیز طلباء، جیسے کہ میں نے اپنے درس میں اناؤنس کیا تھا، آج انشاءاللہ ہم یہ ریڈر 1 عربک ریڈر 1 کا آغاز کر رہے ہیں لیسن 1 سے. تیار ہے نا آپ لوگ؟ اور کیا عربی مشکل ہے؟ ہاں، یہ آسان ہے. اور یہ کیوں آسان؟ اس لیے آسان نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا ہے، یہ اس لیے آسان ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو آسان ہے تو ہم بس انشاءاللہ اس کو آسانی کے ساتھ ہی سیکھ لیں گے. کوئی مشکل لفظ، کوئی مشکل چیز آپ کو نہیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ. لیسن 1 ہے آج. یہ لیسن 1 ہے. عربی میں کہنا ہو تو کیسے کہوں؟ الدرس الاول. الدرس مینز لیسن. الدرس مینز لیسن. الاول مینز 1. تو ہم پہلا لیسن پڑھنے جا رہے ہیں. تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جی کون سا لیسن ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ الدرس الاول. الدرس الاول کا جو عنوان ہے، جو اس لیسن کا جو نام ہے، وہ ہے ہاذا. ہاذا بولنے میں ہاذا ایسے بولا جاتا ہے جیسے میں نے یہ لکھا ہے. بولنے میں، لکھنے میں ایسے لکھتے نہیں ہیں. یہ صرف میں نے آپ کے سامنے لکھا اس لیے ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم نے اس لفظ کو پڑھنا کیسے ہے. تو یہ لفظ کیا ہے؟ ہاذا. لکھیں گے ایسے اور بولیں گے ہاذا. عربی جو ہے یا کوئی بھی زبان جب ہے، زبان کا تعلق اس پیس کے ساتھ ہے نا، آپ کے جسم کے اس عضو کے ساتھ ہے. اس پر جتنا آپ اس کو ریپیٹ کرتے چلے جائیں گے اتنا یہ آپ کو آسانی سے آتی چلی جائے گی. تو یہ لفظ کیا ہے؟ ہاذا. ہاذا جو ہے، اس کا جو ترجمہ ہے انگریزی میں وہ ہے دس. اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں یہ. لیکن انگریزی میں دس جو ہے یہ میل فیمیل دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. مرد عورت، ہم نے کہا دس از اے بوائے، دس از اے گرل، دونوں کے لیے سیم استعمال ہوتا ہے نا. لیکن ہاذا جو ہے یہ صرف بوائے کے لیے یوز ہوگا. دس از اے بوائے کہنا ہو، دس از اے اسٹوڈنٹ کہنا ہو تو آپ کہیں گے ہاذا. اور بچوں یہ ذرا نا ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو میرا رائٹ ہینڈ ہے نا، یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ میں مذکر کے لیے استعمال کروں گا، میل اسٹوڈنٹ کے لیے. جب میں ادھر سے کہوں گا کہ آپ کھڑے ہوں رائٹ ہینڈ کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میل بچہ کھڑا ہوگا. جب میں کہوں گا کہ آپ کھڑی ہوں تو ویسے تو اردو میں کھڑی ہوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب میں نے کھڑی کا لفظ استعمال کیا تو فیمیل نے کھڑے ہونا ہے. لیکن اگر میں سے اشارے سے کہتا ہوں، بائیں ہاتھ کے اشارے سے کہوں گا تو کوئی بچی کھڑی ہوگی، دائیں ہاتھ کے اشارے سے کھڑے ہونے کا اشارہ کروں گا تو کوئی بچہ کھڑا ہوگا. تو جب میں ہاذا کہہ رہا ہوں تو میں اپنا رائٹ ہینڈ یوز کر رہا ہوں، ہاذا. تو گویا کہ جو میل ہیں، جو مذکر ہیں، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہاذا. تو گویا ہم یہ کہیں گے کہ ہاذا جو ہے نمبر 1. دیکھیں میں نے آپ کی طرف کیا ہاذا طالبن، تو یہ ہاذا کے ساتھ میں نے اپنا ہاتھ بھی استعمال کیا، میں نے اشارہ کیا آپ کی طرف. تو گویا یہ ہاذا جو ہے یہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور وہ پیچھے بھی ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا، میں نے اس کو نہیں بلایا. اس کو بلاؤں گا تو میں اس کو کہوں گا وہ اسٹوڈنٹ کھڑا ہو. لیکن جب میں اس والے کو بلاؤں گا تو میں کہوں گا یہ اسٹوڈنٹ کھڑا ہو. تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو میں نے وہ نہیں کہا، یہ کہا.
یہ کے لیے، دس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا ہاذا. گویا یہ بات سمجھ آئی کہ یہ جو قریب ہے آپ کے لیے، اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. کون سا لفظ؟ ہاذا. ہاذا قریب کے لیے استعمال ہوگا، نمبر 1. نمبر 2 مذکر کے لیے استعمال ہوگا. اور میں گروپ کو نہیں بلا رہا اس میں نے ایک صرف یہ کہا کہ ہاذا طالبن، یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. تو یہ واحد کے لیے یوز ہوگا. ہاذا، اب ہم کہتے ہیں ہاذا طالبن، تو ہاذا طالبن جب ہم نے کہا، اب بات پوری ہو گئی. میں ترجمہ کروں گا تو میں لکھوں گا دس از اے اسٹوڈنٹ. دس از اے اسٹوڈنٹ کہنا ہو تو عربک میں آپ کیسے کہیں گے؟ ہاذا طالبن. ہاذا کیا ہے آپ کا؟ ہاذا آپ کا اشارہ کرنے کے لیے جو اسم ہے وہ یوز ہوتا ہے. یہ اسم اشارہ کہلاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے. کس کو بلانے کے لیے؟ قریب والے کو، مذکر کو، اور اکیلے کو، واحد کو. تو ہاذا جو ہے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہے، اشارہ کرنے کے لیے ہے، واحد کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہے، اور قریب کے لیے ہے. طالبن جو ہے، طالبن کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، اور طالبن کا مطلب ہوتا ہے آ اسٹوڈنٹ. عربی میں اس اے کے لیے یا این کے لیے کوئی لفظ، کوئی ورڈ الگ سے ایگزسٹ نہیں کرتا. اس کے لیے جو علامت موجود ہے جملے کے اندر وہ ساؤنڈ ہے. آپ نے کیسے پڑھا اس کو؟ پڑھے ذرا. ہاذا طالبن، یہ بن کی ساؤنڈ سنائی دی نا آپ کو؟ یعنی یہ جو ساؤنڈ ہے یہ آپ کو نا اینڈ پہ یوں آ رہی ہے ساؤنڈ، ان کی ساؤنڈ. یعنی یہ اگر میں اس کو یوں لکھوں تو یہ بن کی ساؤنڈ آپ کو آ رہی ہے. میں اس کو یوں کبھی کہیں لکھوں گا تو آپ کو یہ ساؤنڈ بن کی، ان کی ساؤنڈ آئے گی. اور کہیں میں اگر اس کو کبھی یوں لکھوں گا تو یہ آپ کو ان کی ساؤنڈ سنائی دے گی. یہ جو ساؤنڈ ہے نا، بن، 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 اس ساؤنڈ کے اندر ہی یہ دو حرف موجود ہیں، اے اور این کے. اور اسی کے اندر ہاذا اور طالبن کے ساتھ اس یہاں از کے لیے بھی کوئی علیحدہ سے لفظ یوز نہیں ہوتا. تو ہاذا طالبن کا مطلب کیا ہوگا؟ دس از اے اسٹوڈنٹ، دس از اے اسٹوڈنٹ. تو یہ ہاذا طالبن ہے. اور یہ نوٹ کر لیں کہ یہ سائن جو ہے، یہ سائن ضمہ کہلاتا ہے نا. یہ تجوید کا قاعدہ ہے. یہ سائن فتح کہلاتا ہے، یہ سائن کسرہ کہلاتا ہے. اور یہ سائن جو ہے جیسے یہاں آئے کتابن میں، طالبن میں، یہ سائن جو ہے دو ضمہ، یہ تنوین کہلاتا ہے. تو لیسن 1 میں ہمارا کام اس کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ہے. بس آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہ سائن ضمہ کہلاتا ہے، اور جب یہ دو ضمے اکٹھے ہو جائیں تو یہ تنوین کہلاتی ہے. اور تنوین کی ساؤنڈ ایسے آئے گی جیسے اس کی ساؤنڈ ہے. پڑھیں ذرا اس کو بچوں ایک دفعہ پھر. کتابن
تو بن کی ساؤنڈ جو ہے یہ ضمہ تنوین کے ساتھ ضمہ کی ساؤنڈ ہے. تو ہم اس کو پڑھتے ہیں کتابن ھذا بیت. یہ ایک گھر ہے. انگریزی میں کروں تو کیسے کروں؟ دس از اے ہاؤس. دس از اے ہاؤس. از اور اے کو یہاں کون سی چیز شو کر رہی ہے؟ تن. یہ ان کی جو ساؤنڈ ہے، یعنی یہ جو دو ضمہ ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور یہ تنوین کس کی ہے؟ ضمہ کی. یہ ضمتن کی تنوین ہے، دو ضمے اکٹھے ہوئے. تو ہم نے کہا ھذا بیتن، دس از اے ہاؤس. پورا جملہ ہے نا، پورا جملہ ہے. تو جملے میں ہم دو چیزیں ڈھونڈتے ہیں، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ. سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ. سبجیکٹ وہ ہوتا ہے جہاں سے جملہ شروع ہوتا ہے، اور پریڈیکیٹ وہ ہوتا ہے جو اس کے بارے میں خبر ہوتی ہے. تو اس جملے میں دس سبجیکٹ ہے اور اے ہاؤس یہ پریڈیکیٹ ہے. گویا یہ ھذا جو ہے یہ سبجیکٹ ہے اور بیتن جو ہے یہ پریڈیکیٹ ہے. یہ پریڈیکیٹ ہے. یہ یاد رہے تو ٹھیک ہے، نہ بھی یاد رہے تو کوئی بات نہیں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دس از اے ہاؤس کہنا ہے تو عربی میں کیسے کہوں گا؟ ھذا بیتن، ھذا مسجدن. کریں جی ترجمہ. دس از اے ماسک. دس از اے ماسک. تو ھذا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسم اشارہ، اور یہ واحد کے لیے ہے، قریب کے لیے ہے اور مذکر کے لیے ہے. اور از اور اے کو کون سی چیز شو کر رہی ہے؟ مسجدن. یہ جو دن پہ دو ضمہ لکھے ہوئے ہیں، یہ دو ضمہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ دو ضمہ تنوین کہلاتے ہیں. یہ دو ضمہ کیا کہلاتے ہیں؟ اور یہ تنوین کس سائن کی ہے؟ ضمہ کی تنوین ہے. ھذا بابن. ھذا بابن کیا ترجمہ ہوگا؟ دس از اے ڈور. ڈور کے لیے کون سا لفظ یوز ہوا ہے؟ ابابن. ڈور کے لیے، بلکہ یوں کہنا ہے از اے ڈور کے لیے ہم نے بابن کا لفظ استعمال کیا، اور ھذا کے لیے دس کا لفظ استعمال کیا. تو ھذا بابن، دس از اے ڈور. اگلا جملہ پڑھی. ھذا کتاب. ھذا کتابن کیا ترجمہ ہوگا؟ دس از اے بک. جی ھذا کیا چیز ہے؟ ھذا اسم اشارہ ہے. اور از اے بک کو کون سی چیز شو کر رہی ہے؟ ویسے تو اے بک کے لیے آپ سمجھیں، اے بک کے لیے کون سا لفظ آپ نے یوز کیا؟ کتابن. اور عربی میں از کپولا کے لیے کوئی حرف نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں ہے. تو ہم کہیں گے ھذا کتابن میں ہی یہ ساری چیز موجود ہے کہ دس از اے بک. آگے پڑھیے. ھذا قلم. ھذا قلم. ھذا قلم کیا ترجمہ ہوگا؟ دس از اے پین. دس از اے پین. ھذا مفتاح. مفتاح جو ہے چابی کو کہتے ہیں. یہ لفظ ہے ھذا مفتاح. کیا لفظ ہے؟ ھذا مفتاح. ہاں یہ مفتاح ہے لفظ. مفتاح کہتے ہیں اکی کو. اور اے کو کون سا حرف، کون سی علامت شو کر رہی ہے؟ تنوین. یہ ان کی تنوین جو ہے یہ اے کو شو کر رہی ہے. ھذا مفتاح کا کیا مطلب ہوگا؟
دس از اے کی. ویری گڈ. نیکسٹ. ہاذا سریر. اب سریر جو ہے بیڈ کو کہتے ہیں, تو کیا ترجمہ کروں گا ہاذا سریر کا؟ دس از اے بیڈ. اچھا, اس پورے جملے میں دس کیا بن کر آ رہا ہے سبجیکٹ کے طور پر, اور باقی ساری چیزیں جو مسجد, مکتب, کرسی, بیت, باب, مسجد, سریر, یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اس کی پریڈیکیٹ ہیں. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا